السلام علیکم، میں ہوں شمع انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر میرا چینل ہسٹری آف اسلام میں سیریز سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام میں سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 14واں حصہ۔ میرے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کو ہجرت سے 3 سال پہلے ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ دونوں کے انتقال کے وقت کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ حافظ بہقی کا بیان ہے کہ حضرت خدیجہ کا انتقال حضرت ابو طالب کے انتقال کے 3 دن بعد ہوا، جبکہ عبداللہ بن مندہ کی روایت میں 35 دن بعد ہوا۔ یعقوب بن سفیان کہتے ہیں کہ ابو صالح، لیث اور عقیل نے ارواح بن ظہیر کا یہ قول بیان کیا کہ حضرت خدیجہ کی وفات 5 وقت کی نماز فرض ہونے سے پہلے ہوئی۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اور زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دیا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے طائف کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں کے اثردار لیل بن عمر اور اس کے دونوں بھائیوں مسعود اور حبیب کے پاس بیٹھ کر ان کو اسلام لانے کی دعوت دی اور اسلام و مسلمانوں کی مدد کرنے اور اس پر قائم رہنے کی درخواست کی، لیکن ان تینوں نے بہت سختی اور بے رخی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے نا امید ہو گئے تو وہاں سے اٹھ گئے، لیکن ان لوگوں نے طائف کے لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جو آپ کے پیچھے تالیاں بجاتے اور آپ کو پتھر مارتے چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ اور شیبہ کے باغ کی دیوار کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ جب لڑکے واپس چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دعا فرمائی: اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری کا، قلت تدبیر کا اور ذلت کا شکوہ کرتا ہوں۔ تو سب سے زیادہ مہربان ہے اور کمزوروں کا پروردگار ہے اور میرا بھی تو ہی رب ہے۔ اے اللہ، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے جو مجھ سے سختی سے پیش آئے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں، بس میں تیری ناراضگی اور غصے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، تو مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے طاقت اور قوت عطا فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس آ گئے اور حج کے موقع پر دور دراز سے آنے والے حاجیوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ ایسے ہی ایک حج کے موقع پر آپ نے یثرب یعنی مدینہ کا پرانا نام سے آنے والے 6 حاجیوں کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی۔ یہ 6 لوگ، ایک ابو امامہ بن جرارہ، دوسرے عوف بن الحرث، تیسرے رافع بن مالک، چوتھے قطبہ بن عامر، پانچویں عقبہ بن عامر، چھٹے جابر بن عبداللہ تھے۔ چونکہ یہ سب لوگ یہود کے پڑوس میں رہتے تھے، اس لیے یہ لوگ سنتے آئے تھے کہ عنقریب عرب میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے جو کفر کے اندھیرے کو مٹائے گا۔ جب ان لوگوں نے قرآن کی آیات سنی تو آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو وہی نبی ہے جن کا ذکر یہود کرتے رہتے تھے، آؤ ہم ان پر ایمان لائیں اس سے پہلے کہ یہود ان پر ایمان لے آئیں۔ اگلے سال حج کے موقع پر پہلے 6 آدمیوں میں سے 5 آدمی اور ان کے علاوہ الگ الگ قبیلوں کے 7 لوگ اور آئے۔ ان سب لوگوں نے عقبہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، چوری اور زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے اور نہ کسی پر تہمت لگائیں گے۔ یہ بیعت جہاد کے فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھی۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ یا بیعت النساء بھی کہتے ہیں۔ جب ان لوگوں کی واپسی کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھانے اور احکام شریعت سکھانے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ کر دیا۔ آپ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر اسد بن جرارہ کے مکان پر اترے۔ مصعب بن عمیر مدینہ کے مسلمانوں کے امام تھے اور ابن مکتوم کو قرآن پڑھاتے تھے۔ سعد بن
معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسد بن زرارہ دونوں خالازاد بھائی تھے۔ ایک دن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسید بن حضیر حضرت اسد بن زرارہ کے پاس آئے اور مسلمان ہو جانے پر حضرت اسد کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر قرابت داری کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ حضرت اسد نے جب ان کو قرآن کی کچھ آیات سنائیں تو اللہ جل شانہ نے ان کے دلوں کو کھول دیا اور خود ان دونوں کو راہ اسلام کی ہدایت دی اور یہ دونوں حضرات مسلمان ہو گئے۔ چونکہ یہ دونوں بنو عبد الاشہل کے سردار تھے، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے ایک ہی دن میں کل بنو عبد الاشہل، چھوٹے بڑے عورت مرد سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تھوڑے ہی دنوں میں مدینہ کی بڑی آبادی مسلمان ہو گئی۔ پھر ہجرت سے پہلے جب حج کا زمانہ آیا تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ مدینہ سے بہت سے انصاریوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان نئے آنے والے اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانی یعنی دوسری بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ جب قریش کو اس بیعت عقبہ ثانی کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت غضبناک ہو گئے۔ وہ صبح ہی انصار کے خیموں میں پہنچے اور انصار سے بےہودگی کرنے لگے، لیکن انصار بھی نہیں دبے اور برابر قریش کی دھمکیوں کا جواب دیتے رہے۔ آخر قریش وہاں سے ذلیل ہو کر واپس آئے اور دوبارہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کی قسمیں کھائیں۔ اس بیعت کے بعد مدینہ میں اسلام کا زیادہ زور ہو گیا اور اہل مدینہ کے مسلمان ہو جانے سے مسلمانوں کو ایک نئی قوت حاصل ہو گئی۔ لیکن اب کفار قریش نے مسلمانوں کو اور زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دیں۔ اس وقت جو سب سے پہلے جہاد کی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ یہ تھی، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اس کے بعد سختی نہیں ہے مگر ظالموں پر۔ سورہ بقرہ آیت 193۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہ کو مکہ سے مدینہ کی ہجرت کے لیے اجازت فرمائی۔ ہجرت کی اجازت کے بعد مکہ میں جتنے بھی صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہ تھے تھوڑے تھوڑے کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے اور قباء میں جا کر ٹھہرے۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ جب مشرکین کو مسلمانوں کے ہجرت کر جانے کا پتہ چلا تو ان لوگوں نے موقع غنیمت جانا اور فوراً آپس میں رائے مشورہ ہونے لگا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تنگ اور اندھیرے مکان میں قید کر دیا جائے۔ کچھ کہتے تھے کہ آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے، لیکن ابو جہل نے کہا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک جوان چن لیا جائے اور سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ اس سے کسی ایک پر اس قتل کا الزام نہیں آئے گا، زیادہ سے زیادہ خون بہا یعنی قتل کا جرمانہ ادا کر دیا جائے گا۔ سب لوگوں نے ابو جہل کی اس رائے کو پسند کیا اور اسی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیا۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی سازش کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور ایک مٹھی خاک پر سورہ یاسین دم کر کے مشرکین کے سروں پر ڈال دی۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان پر آئے، ان کو ساتھ لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنی عبد مناف کے ایک شخص عبداللہ بن عریقت کو رہبری کے لیے مزدوری پر ساتھ لے لیا تھا، جس کا کام آپ دونوں حضرات کو کسی ایسے راستے سے لے جانا تھا جو عام راستے سے ہٹ کر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مکان سے نکل کر رات ہی کو ایک غار میں چھپ کر بیٹھ گئے
جو مکہ کے ایک پہاڑ جبل سور میں تھا۔ آپ دونوں حضرات 3 دن تک اس غار میں چھپے رہے۔ عبداللہ بن اریقط روز غار پر آتے اور اہل مکہ کے مشوروں کی جانکاری آپ دونوں کو دیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ اپنی بکریوں کو عبداللہ بن اریقط کے پیچھے پیچھے قدموں کے نشان مٹانے کے لیے لے کر آتے، جس سے آپ دونوں حضرات کے لیے دودھ کا بھی انتظام ہو جاتا تھا۔ حضرت اسماء بن ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ دونوں کے لیے کھانا لے کر آتی تھیں۔ بہت احتیاط کے باوجود قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے غار ثور تک آ گئے، لیکن غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تان دیا تھا، جسے دیکھ کر مشرکین واپس چلے گئے اور آپ دونوں حضرات کو گرفتار کر کے لانے کے لیے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کر دیا۔ جاری ہے۔